نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن سهل بن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. رواه البخاري. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. آج کا ہمارے درس حدیث کا موضوع ہے زبان کی حفاظت. حدیث شریف جو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرما رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے دو چیزوں کی ضمانت مانگی ہے کہ اگر کوئی آدمی دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دے دوں گا. ان میں سے ایک چیز آپ علیہ السلام نے جو ذکر فرمائی، آج کی ہم اس حدیث میں اس کی وضاحت کر دیتے ہیں. فرمایا کہ جو آدمی دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے، من یضمن لی ما بین لحییہ، یعنی یہ دو جبڑوں کے درمیان زبان جو ہے، اگر کوئی آدمی اس کی مجھے ضمانت دے دے، یا دو رانوں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی مجھے ضمانت دے دے، اضمن لہ الجنہ، میں ایسے آدمی کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کا فائدہ بتایا ہے. آج اس زمانے کے اندر جب ہر جگہ نفسہ نفسی کا ایک عالم ہے، تو سب سے زیادہ جو ہماری پریشانی کا اور گناہوں کا سبب بنتی ہے وہ ہماری زبان ہے. ہم زبان کو احتیاط سے استعمال نہیں کرتے، اور اس کو جب احتیاط سے ہم استعمال نہیں کرتے ہیں، ہر وقت یہ چلتی رہتی ہے، تو یہ انسان کو نقصان پہنچا دیا کرتی ہے. کسی عقل مند کا بڑا عجیب قول ہے کہ دھاگا اور زبان جتنی لمبی ہو اتنی ہی یہ آدمی کو تکلیف دیتی ہے. دھاگا لمبا ہو تو الجھ جاتا ہے، زبان لمبی ہو تو یہ آدمی کے ساتھ لپٹتی ہے اور اسی انسان کو آدمی کو نقصان پہنچا دیا کرتی. لہذا زبان کی حفاظت یہ ایک بہترین حفاظت ہے، اور یہ بہت احادیث کے اندر آپ علیہ السلام نے اس کے فوائد ذکر فرمائے. سب سے پہلا فائدہ جو ایک عام سا فائدہ بظاہر محسوس ہوتا ہے، لیکن مومن کا جو حقیقی گھر ہے، مومن کی حقیقی آماجگاہ ہے، مومن نے جہاں حقیقی طور پر لوٹنا ہے وہ ہے جنت. فرمایا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں صرف وہ زبان کی حفاظت کر لے، اور اگر زبان کی حفاظت نہیں کرتا تو آپ خود سمجھ لیں کہ پھر اس کے لیے کیا ہو. ایک اور روایت میں آپ علیہ السلام نے اس کا فائدہ دوسرے یہ ذکر فرمایا کہ من صمت نجا، کہ جو آدمی زبان کی حفاظت کر لے گا وہ آدمی نجات پا جائے. بعض کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شہزادہ شکار کے لیے چلے گیا اور سارا دن پھرتا رہا لیکن کوئی شکار اسے نہ ملا. شام جب واپس ہونے لگا تو اس نے ایک پرندے کی آواز سنی اور فوراً تیر کا نشانہ لے کر اس کی طرف چھوڑا، اور وہ پرندہ زمین پر آ گیا. جیسے ہی وہ نیچے آ کر گرا اس نے اٹھایا اور یہی روایت پڑھی کہ من صمت نجا، جو آدمی خاموش رہتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے. اگر یہ بھی آج خاموش رہتا تو اس کے جان سے ہاتھ نہ دھونے پڑتے. تو لہٰذا اسے معلوم ہو گیا کہ جو آدمی بھی خاموشی کو اختیار فرمائے کرے گا اللہ اس کو نجات دیں گے. نجات سے مراد دنیاوی نجات بھی ہے، نجات سے مراد اخروی نجات بھی ہے. دنیاوی نجات ہے جب انسان کم بولتا ہے تو اس کی کم غلطیاں سامنے آئیں گی، کم بولے گا تو کم کسی کی غیبتیں ہوں گی، کم بولے گا تو کم کسی کے بارے میں جھوٹ بولا جائے گا، اور یہ ساری چیزیں اس کی دنیاوی اور اخروی دونوں نجاتوں کا ذریعہ بن جائے. اور ایک اور روایت میں آپ علیہ السلام نے اس آدمی کے افضلیت کا ذکر فرمایا کہ یہ انسان بہت افضل ہے جس کے زبان سے انسان محفوظ رہے. آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کون سا انسان مسلمانوں میں سے کون سا مسلمان زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانی، کہ جس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہ جائیں، کیونکہ ہم زبان کے زخم لوگوں کو زیادہ دیتے ہیں. اگر مسلمان اس کی زبان سے محفوظ رہ جائیں گے، فرمایا اس آدمی لوگوں میں سے افضل شمار ہو جائے گا. کیونکہ زبان سے جو زخم ہم لوگوں کو دیتے ہیں یہ تیر و ترکش کے زبان سے بڑا زخم ہوتا ہے. جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ جو آدمی تیر و تلوار سے زخم لگاتا ہے یہ زخم تو بھر جایا کرتا ہے، لیکن جو زخم انسان زبان سے لگاتا ہے یہ نہیں بھرتا. تیر و تلوار کا گھاؤ تو بھرا،
رہا جو لگا جو زخم زبان سے ہمیشہ رہا ہرا۔ لہذا اس زخم کو دینے سے ہمیں حفاظت کرنی چاہیے کہ ہماری زبان کی وجہ سے کسی کا دل دکھی نہ ہو، کیونکہ اس کا دل دکھی ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا یہ سبب بن جائے۔ اور اسی طرح سے آپ علیہ السلام نے ایک اور حدیث کے اندر یہ بات فرمائی کہ زبان کی درستگی یہ ایمان کی درستگی ہے، یعنی زبان کی درستگی، زبان کا درست ہونا یہ بنیاد ہے ایمان کے درست ہونے کی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یستقیم ایمان، کہ انسان کا ایمان درست نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو، اور اس آدمی کا دل درست نہیں ہو سکتا جس آدمی کی زبان درست نہیں۔ یعنی زبان کی درستگی پر دل کی درستگی کا مدار ہے، اور دل کی درستگی پر ایمان کی درستگی کا مدار۔ اور ہم اس زبان کی کھیتی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ یہ تیسری آپ علیہ السلام نے چوتھا فائدہ یہاں پر ذکر فرما دی۔ اور پانچواں فائدہ آپ علیہ السلام نے ایک اور روایت کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کی زبان درست رہے تو سارے اعضاء درست رہتے ہیں، اور اگر انسان کی زبان درست نہ رہے تو سارے اعضاء اس کے بگڑ جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کا جسم انسان سے کی زبان سے مخاطب ہوتا ہے، اور ہر عضو اس کو یہ بات کہتا ہے کہ دیکھنا ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، اگر تو درست رہی تو ہم درست رہیں گے، اور اگر تجھ میں بگاڑی اور کجر بھی آگے تو ہم بھی بگڑ میں پڑ جائیں۔ لہذا اللہ کے واسطہ ہے کہ ہمارے معاملے میں تجھے واسطہ دیتے ہیں کہ تو ہمیں درست رہنا، تیری وجہ سے ہم ٹھیک رہیں گے، تیری وجہ سے ہم بگڑ جائیں گے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ زبان انسان کو درست بھی رکھتی ہے، اور زبان انسان کو ٹیڑھا پن رکھ دیتی ہے۔ اور ایک اور روایت میں آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا ہے کہ بعض اوقات انسان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ میں کیا بول رہا ہوں، اس کے بغیر پرواہ کے زبان سے کچھ کلمات نکل جاتے ہیں، جیسے اول فول ہر وقت کہتا رہتا ہے، لیکن بعض اوقات کوئی ایسا کلمہ نکلتا ہے کہ اس کلمے کی وجہ سے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات انسان کی زبان سے ایسا کلمہ نکلتا ہے کہ اس کلمے کی وجہ سے انسان کے اوپر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ اب زبان سے نکلا ہوا کلمہ جس کی پرواہ بھی نہیں کر رہے میں اور آپ، یہی ایک کلمہ یہ جنت میں دخول کا سبب بن جاتا ہے، یا یہی ایک کلمہ جہنم میں داخلے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لہذا ہمیں ان چیزوں کی بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اور فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا جہنم میں جانے کا ذریعہ نہ بنے، البتہ ایسے کلمات اللہ ضرور زبان سے نکلواتے رہیں جو جنت میں جانے کا سبب بن جاتے۔ اور ایک اور حدیث میں تو آپ علیہ السلام نے اتنی بڑی بات ارشاد فرما دی کہ جو آدمی اللہ اور آخرت کے اوپر یقین رکھتا ہے اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ جب بھی وہ بولے تو درست بولے، اور اگر درست بولنے کے نہیں ہے یا کوئی کام کی بات نہیں ہے فلیسکت، اسے چاہیے وہ خاموش رہ جائے۔ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا، کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اب بتائیں کہ یہ انسان کے ایمان والوں کے مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے ہیں۔ ہر نبی نے آ کر یہ دعوت دی کہ اللہ کی توحید کو مان لیا جائے، ہر نبی نے یہ دعوت دی کہ میری رسالت کا اقرار کیا جائے، ہر نبی نے یہ دعوت دی کہ آخرت کے دن پر یقین کیا جائے کہ ایک دن آئے گا ہم نے اٹھنا ہے، اپنے تمام حساب کتاب کا جواب دینا۔ فرمایا جو آدمی ایمان رکھتا ہے اس بات پر فلیقل خیرا، اسے چاہیے درست بات کہے، اچھی بات کہے، خیر کی بات کہے، حکمت کی بات کہے، وَإِلَّا فَلْيَسْكُتْ، اور اگر نہیں اس سے کوئی ایسی بات نکلتی تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ خاموشی اختیار کر لے، اور اگر وہ خاموشی اختیار نہیں کرتا تو اس کے لیے اس بات کا نقصان ہو جائے گا۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کی خوب اور خوب فکر کریں۔ اور ایک اور روایت میں پھر آپ علیہ السلام نے جہنم سے نجات کا ذریعہ زبان کو قرار دیا۔ پیچھے بھی ایک بات آئی کہ آدمی کے ذہن سے زبان سے کبھی کوئی بات نکلتی ہے وہ خیر کا ذریعہ بن کے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتی، کبھی کوئی بات نکلتی ہے وہ شر کا ذریعہ بن کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ لہذا ہمیں اس معاملے میں خوب فکر کرنی چاہیے۔ اور جہنم سے نجات ایک اور روایت بہت لمبی طویل روایت ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کوئی وصیت فرما دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں نصیحت فرمائی۔ بہت لمبی طویل روایت ہے جس میں آپ نے نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا اور صدقے کا اور اسی طرح روزوں کے بارے میں بتایا، اور پھر فرمایا جہاد کا بتایا کہ لمبی جو انسان کی بنیاد جڑ جو اسلام کی بلند ترین چوٹی ہے وہ جہاد ہے۔ یہ ساری آپ نے بتانے کے بعد آخر میں فرمایا اولا ادلک علی ابواب الخیر الا اخبرک بملک ملک ذلک کل، کہ میں تجھے ایسی بات کی خبر نہ دوں جو ان تمام کا احاطہ کی ہوئی ہے،
آپ علیہ السلام سے حضرت معاذ نے پوچھا اللہ کے رسول ضرور آپ فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، فرمایا آپ علیہ السلام نے اپنی زبان فرمایا آپ علیہ السلام نے اپنی زبان پکڑی فاخذ بلسانی، اور یہ زبان پکڑنے کے بعد فرمایا کف علیک، اس زبان کی احتیاط کرنا، اس زبان سے رکنا۔ حضرت معاذ فرمانے لگے اللہ کے رسول کیا ہمیں اس بات پر مواخذہ ہوگا زبان کی بات پر؟ ان تعجب سے فرمایا، آپ نے فرمایا سکلت کا امک یا معاذ، تے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے۔ یہ ایک دعائیہ کلمے کے طور پر یا ایسی بات کے طور پر انسان کو، جس طرح ہمارے ہاں بھی بات محاورے، فرمایا تیری ماں تجھے گم پائے معاذ، جہنم میں جانے کا اکثر صبر زبان کی کھیتی ہے۔ یہ زبان کی کھیتی کی وجہ سے کئی لوگ اوندے منہ جہنم میں گر جائیں گے۔ کتنی خطرناک بات ہے کہ آج ہم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے، میں بھی نہیں کرتا، آپ بھی نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے ہم ان چیزوں کی حفاظت کریں، یہ نہ ہو ہماری اس کے لیے پکڑ کا ذریعہ بن جائے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور اسی طرح نجات کا ایک اور ذریعہ آپ علیہ السلام نے حضرت عقبہ بن عامر کو روایت میں اس میں بھی یہی ارشاد فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور میں نے پوچھا اللہ کے رسول نجات کس چیز میں؟ آپ نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول کر لے، اس کے اندر نجات ہے۔ اور اسی طرح حضرت انس کو آپ علیہ السلام نے ایک فرمایا کہ ابو ذر میں تجھے دو خصلتوں پر دلالت کروں کہ جو دو خصلتیں جنت میں داخلے کا ذریعہ ہیں؟ اللہ کے رسول ضرور فرما دیجئے۔ فرمایا کہ اپنی زبان کو ایک خاموش رکھنا، یعنی لمبی خاموشی، طول الصمت، لمبا خاموش رہنا، فرمایا یہ تیرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ لہذا ان چیزوں سے ہمیں پوری فکر کرنی چاہیے۔ اور آخری جو فائدہ، اور فائدے تو اور بھی بہت زیادہ ہیں، جو آج کے ہماری درس کا آخری فائدہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے ایسے آدمی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو اپنی زبان کی حفاظت فرمایا یہ بہترین آدمی ہے، اس کا اسلام بہترین اسلام، یعنی اسلام کی بنیاد کو بھی بتایا، جنت میں داخلے کا ذریعہ بتایا، جہنم سے بچنے کا ذریعہ بتایا، نجات اس میں بتایا۔ یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے آخر میں ایک بات یہ بھی فرما دی کہ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میرا ایمان بہترین ایمان ہو، میرا اسلام بہترین اسلام ہو، اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ اپنی زبان کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ اس تفصیل پر، اس حدیث پر ہم تفصیلی گفتگو ابتداء کر چکے ہیں کہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جو چیز اس کے کام کی نہیں اس کو چھوڑ دے۔ تو لہذا فضول گوئی، فضول بولنا، ہر وقت چخ چخ کرتے رہنا، بک بک کرتے رہنا، اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں، الٹا نقصان ہوگا۔ لہذا میں اور آج آپ یہ نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ ہم آج کے بعد اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، اور اس پر ہم اپنا مراقبہ کیا کریں کہ آج سے صبح سے لے کے شام تک کتنی باتیں ایسی ہوں گی جو ہم نے کی ہیں اور ہمارے وہ کام کی نہیں تھی اور ہمیں وہ چھوڑ دینی چاہیے، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔